نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اچھا، بات دراصل یہ ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ جو فوت کرتا ہے جانوں کو ایک مقررہ وقت پر ان کے موت کے، اور وہ جو نہیں ان کی موت کا وقت آیا ہوتا تو ان کی نیند میں، تو بس وہ روک لیتا ہے اس کو جس کا اس نے فیصلہ کر لیا موت کا، اور دوسری کو بھیج دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ سویا اور مویا ایک برابر ہوتا ہے، سویا ہوا شخص اور مردہ شخص قریباً برابر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں جو ہیں وہ اس وقت دنیا سے کٹ گئے ہوتے ہیں بالکل، اور جس طرح ایک فوت شدہ شخص کو نہیں پتا اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اسی طرح جو سو رہا ہوتا ہے شخص، ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں پتا چلتا اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون چل رہا ہے، کون بیٹھا ہے، کون اٹھا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا۔ تو بیسکلی نیند جو ہے اس کو موت کی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت دینے کا اختیار رکھتا ہے، کلی اختیار رکھتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو ایک طرح سے اس کی روح جو ہے، جو سینسز ہیں اس کی، وہ اس کو فی الحال چھوڑ گئی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب جس کا وقت مقرر ہو گیا ہوتا ہے تو اگر وہ سویا ہوا ہے تو پھر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا وقت مقرر نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو آپ کی سونے کی دعا ہے، ٹھیک ہے، آپ جب سونے لیٹتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں اموت، میں مرتا ہوں، و احیا، اور میں زندہ ہوتا ہوں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے مجھے میری موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نیند بیسیکلی موت سے سملیرٹی بہت رکھتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سویا ہوا شخص جو ہے وہ مردہ شخص کے طرح کا ہوتا ہے، یا نیند موت کی بہن ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، کہ اللہ کون ہے؟ وہ جو تمہیں رات میں فوت کر لیتا ہے، اور دن میں وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں عمل کرتے ہو۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور مختلف روایات اسلاف کے اقوال سے بھی ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو ایک طرح سے اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے، اور بیسکلی یہ بالکل اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، وہ اس کو پورے کا پورا لے لیا جاتا ہے، لیکن جو شخص سویا ہوتا ہے نا، اس کو قریباً ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ ہاف لائک باڈی تو اس کی پوری فنکشنل ہوتی ہے، لیکن جو اس کی روح ہے
وہ ٹیمپریریلی جو ہے وہ فنکشن میں نہیں ہوتی. لائک وہ سوچ نہیں رہا ہوتا، وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ سن نہیں رہا ہوتا، وہ کسی قسم کے جذبات نہیں رکھتا. تو ایسے میں خاص طور پر یہاں پر جس چیز کی طرف توجہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو روح ہے وہ واپس نہیں لوٹائی جاتی، اس میں اس کی سینسز لوٹائی نہیں جاتی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ روح کو قبض کروا لیتے ہیں اور وہ دنیا سے مکمل اس کا جو رابطہ ہے وہ کٹ جاتا ہے. جبکہ جس کا وقت مقرر نہیں ہوتا تو اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. یہاں پر ایک طرح سے ہمیں ایک جنرل آبزرویشن کی طرف بھی رغبت دی جا رہی ہے کہ انسان جو موت کو بھلائے بیٹھا ہے اور اپنے اعمال میں اتنا مگن ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا ہے، تو اسے یہ بتایا جا رہا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون کہ دیکھ لو تم تو روز موت کے ایکسپیرینس میں سے گزرتے ہو، تو پھر تم اپنی ہمیشگی کی موت کو کیسے بھلائے ہوئے ہو؟ ایک موت جو تمہارے جسم کو آنی ہے تم اس کو کیوں بھول جاتے ہو جبکہ تم روز رات کو سوتے ہو اور تم روز اس چیز کا ایکسپیرینس کرتے ہو. آپ میں سے کسی نے کوئی ایسی ڈیتھ دیکھی ہو یا سنی ہو جس میں کوئی رات کو سویا اور پھر صبح نہیں اٹھا؟ اب آپ دیکھیں کہ ہماری جنرل آبزرویشن میں نا یہ ساری چیزیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ موت کو سنجیدہ نہیں لیتے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو تمہیں روز کا ایکسپیرینس کرایا جا رہا ہے تو اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے اعمال میں بہتری لا سکیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں سوائے اللہ کے کچھ اور سفارشی. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا بھلا اگر وہ نہ ملکیت رکھتے ہوں کسی بھی چیز کے بارے میں اور وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ساری کی ساری شفاعت اور سفارش کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے. لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے. یہ جو عقیدہ شفاعت ہے اسلام میں، یہ کیا اس کی حیثیت ہے یہ ہم تفصیلاً پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں کرے گا، لیکن جو قانون ہے شفاعت کا وہ تفصیلاً ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. مختصراً میں آپ کے سامنے پھر عرض کر دیتی ہوں. کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اسی کے لیے کر سکے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اب لوگوں نے جو شفاعت کے بارے میں عقائد گھڑ رکھے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ ہستیاں جو ہیں وہ اللہ کے پاس بڑی زور آور ہیں اور ان کی سفارش کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اصل مسئلہ کیا ہے اس عقیدے کا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو وہ اللہ کے پاس سفارشی بنا رہے ہیں یہ بزور اپنی سفارش منوا سکتے ہیں. حالانکہ اب یہ 24ویں پہ آپ آ گئے، اور اب میں سے بہت سارے لوگ، جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ پہلے بھی قرآن کریم پڑھ چکے ہیں، تو پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کو میرے ہاں مرتبہ حاصل ہے اور میں اس کی سفارش اس طرح پوری کروں گا کہ وہ زور زبردستی اپنی سفارش پوری کرا سکے گا. اور نہ ہی جو ہے ان ہستیوں نے جو انبیاء کو بناتے ہیں لوگ اس طرح کی سفارشی یا نیک اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں وہ ایسے عقائد رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے زور سے تمہارے کام بنوا لیں گے. بلکہ اگر آپ پڑھتے ہیں ایسے بزرگوں کی زندگی کے بارے میں، نیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاء کی زندگی کے بارے میں یا دیگر صالحین کے بارے میں، تو وہ ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی فرما برداری ہی کا حکم دیتے رہے.
اور ساری زندگی ان کی جو تبلیغ کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کو راضی کریں گے تو آپ کی نجات ہوگی. ایسا کہیں بھی نہیں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہو کہ ہاں بس آپ ہمارے لیے یہ کام کرتے رہیں تو ہم آپ کی سفارش وہاں پر جو ہے وہ کریں گے اور وہ ضرور ہی پوری ہوگی. اس پر آپ یہ دیکھیے کہ مزید اس عقیدے نے لوگوں کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا وہ یہ کہ پھر انہوں نے اصل مالک کو چھوڑ کر یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی تمام عقیدتیں اور نیازمندیاں اور اپنی تمام جو محبتیں ہیں وہ ان سفارشیوں کے ساتھ جو ہے وہ جن کو وہ ایک میڈیٹر بنائے ہوئے تھے اپنے تئیں ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ بڑھا لی. یعنی اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو تو پیچھے چھوڑ دیا اللہ کی ذات کو اور ان کو لے کر وہ زیادہ سینسٹیو ہو گئے اور اپنا آپ ان کے لیے زیادہ وقف کر دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ بالکل اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ساری کی ساری سفارش اور شفاعت تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں. جیسے نبا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. اس دن کسی کو اللہ کے پاس بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی, طاقت ہی نہیں ہوگی. الا من اذن لہ الرحمن سوائے اس کے جس کو رحمان خود ہی اجازت دے دے. وقال صوابا اور وہ صحیح بات کرے, درست بات کرے. تو یہ ساری شفاعت کا اسی طرح آپ دیکھیں آیت الکرسی آپ دن میں کتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں, سونے جاگنے کے اذکار میں بھی ہے, صبح شام کے اذکار میں بھی ہے. تو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا, کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ساری کی ساری اختیار اصل میں اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ جس کے لیے سفارش کی اجازت دیں گے اور جس کو دیں گے وہ کر سکے گا. اور پیچھے بھی ہم یہ پڑھ کے آئے کہ انبیاء بھی سفارش کریں گے, صالحین بھی سفارش کریں گے, نیک دوست آپس میں ایک دوسرے کے لیے سفارش کر سکیں گے. حتیٰ کہ جو نیک لوگ جنت میں ہوں گے وہ جب اپنے کسی ایسے ساتھی کو دیکھیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کے کام کرتا تھا اور کسی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا تو وہ اس کے لیے بھی سفارش کریں گے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے. اور ایک تو سب سے پہلے سفارش ہوگی جو جسے شفاعت اولیٰ کہتے ہیں, جو میزان رکھنے کے لیے کریں گے. پھر اس کے بعد بھی اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. لیکن کس کے لیے کریں گے, کب کریں گے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اذن دیں گے. اور اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے. سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھی آیت الکرسی کے ضمن میں, پھر اسی طرح سورہ انعام میں, سورہ یونس, سورہ رعد, ہود اور سورہ نحل, سورہ طٰہٰ, سورہ انبیاء. تو بہت سارے آپ اس کی تفصیل پہلے پڑھ کے آئے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جب ان کے سامنے صرف ایک واحد اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں. ان کے دل جو ہے ان میں تنگی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. اور یہ بات سارے جو مشرک لوگ ہوتے ہیں, مشرکانہ جن کے عقائد ہوتے ہیں دنیا بھر میں, یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایون اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست کرے, مسلمانوں میں بھی جہاں پر یہ فساد عقیدے میں موجود ہے, جہاں وہ ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں کو وہ اللہ کے ہاں ایسا زوراور سمجھتے ہیں یا ان کو اپنا سفارشی بناتے ہیں, تو آپ کو شاید اتفاق ہوا بھی ہو کہ آپ جب ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ صرف توحید پر بات کرتے ہیں تو وہ اکھڑنے لگتے ہیں اور آپ کے بارے میں جو رائے ہے وہ کچھ اس طرح کی قائم ہو جاتی ہے کہ یہ تو شاید بزرگوں کے گستاخ ہیں, یہ اولیاء کو نہیں مانتے. حالانکہ آپ ایسی کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہوتے, آپ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ توحید پر دلائل دے رہے ہیں. آپ نے اولیاء کے لیے کوئی گستاخی نہیں کی ہے. اور کوئی بھی نیک انسان کے لیے کوئی بھی صحیح العقیدہ شخص جو ہے وہ ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. جو صحیح ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا ہے, وہ اس کے بیان کرنے میں کبھی بھی بخیل جو ہے وہ بخیل نہیں ہوتا.
بلکہ وہ کھلے دل سے صالحین کی عظمت کو مانتا ہے اور ان کی صحیح جو باتیں ہیں ان کو پروموٹ کرتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے دل کے تنگ ہونے کی. وجہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، ابھی جیسے پیچھے میں نے بات کی نا کہ یہ جو عقیدے کی خرابی ہے اس سے مطلب ایک بڑی خرابی کی طرف انسان چلا جاتا ہے. پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہستیاں اللہ کے پاس میری سفارش کریں گی، اللہ کو وہ بڑا مان رہا ہے، لیکن کرتے کرتے ہوتا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اس کی محبتوں کا محور یہ ہستیاں بن جاتی ہیں. اب جس سے محبت ہوتی ہے نا، جب اس کا ذکر ہو تو دل کھل اٹھتے ہیں، اور جب اس کا ذکر نہ ہو رہا ہو تو دل تنگ ہونے لگتے ہیں. اب یہاں جب صرف ایک اللہ کی بات کی جائے، صرف توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عظمت اور بڑائی بیان ہو رہی ہے، تو چونکہ جن ہستیوں کی محبت دل میں گھر کیے ہوئے ہے تو ان کا ذکر نہیں ہو رہا، تو اس لیے دل جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کی بھی باتیں کی جاتی ہیں تو تب یہ خوش ہو جاتے ہیں. یعنی جب صرف اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے تھوڑا ان ہستیوں کے بھی اس پہ روشنی ڈالی جائے، ان کے بھی جو ان سے متعلق روایات مشہور ہو چکی ہیں، کچھ قصے کہانیاں مشہور ہو چکے ہیں، ان کی باتیں کی جائیں تو پھر ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی کہ جس سے محبت ہے، جس سے لگاؤ ہے، جب اس کا ذکر کیا جائے گا تو خود بخود جو ہے دل کھل جائیں گے. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کو، عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ بے شک تو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ یہاں پر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ توحید کے بارے میں اور شرک کے بارے میں. جو کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں دنیا میں، اپنے سو کالڈ جو عقائد انہوں نے بنا رکھے ہوتے ہیں، ان عقائد کو لے کر وہ جتنی بھی بحثیں کرتے ہیں، بعض اوقات انسان ان کو صحیح دلائل دیتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ان کو صحیح راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. ان کی عقیدتیں جو ہیں وہ تعصب بن جاتی ہیں. تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ رب کو مخاطب کر سکتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ اللہ کے سامنے آپ کلیئر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو بتا دیا، تو جانتا ہے، تو غیب اور حاضر سب کو جانتا ہے، تو میرے دل کی کیفیت پہچانتا ہے، تو ان کے دلوں کو جانتا ہے، جو میں نے معاملہ کیا ان کے ساتھ تو اس کو بھی جانتا ہے، اور اخیر فیصلہ تو ہی کرنے والا ہے جو آخرت کے دن کیا جائے گا. اب یہاں پر جس طرح سکھایا گیا ہے اللہ کا ذکر، تو صبح شام کے کچھ اذکار بھی ہیں، کچھ وظائف ہمیں سکھائے گئے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا یہاں پڑھ لیتے ہیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، جو اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے رب کو پکاریں. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ہے الفاطر، کھولنے والا، پھاڑنے والا، پیدا کرنے والا، اور آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اور پھر غیب اور شہادت کو، ظاہر کو اور غیب کو جاننے والا. ٹھیک ہے، تو اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں سکھائی. اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ سے انہوں نے دریافت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کو کس دعا سے شروع کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم رب جبریل و میکال
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بھی جو ہے وہ تہجد کی جو ابتدا میں پڑھی جانے والی دعا ہے وہ بھی موجود ہے، مسنون دعا ہے وہ بھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھے تو قیامت کے دن اب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے مجھ سے عہد لیا ہے، اس عہد کو پورا کرو، چنانچہ اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انی اعہد الیک فی ہذہ الدنیا انی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا اتقی الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفنی یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد. اے اللہ، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے غائب اور حاضر کے جاننے والے، اس دنیا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میری گواہی ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں. اور اگر مجھے اپنی ہی طرف سونپ دے گا تو میں برائی سے قریب اور بھلائی سے دور پڑ جاؤں گا، یعنی مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا. تو اللہ، مجھے صرف تیری رحمت ہی کا سہارا اور بھروسہ ہے، پس تو بھی مجھ سے عہد کر جسے تو قیامت کے دن پورا کرے، یقیناً تو عہد شکنی نہیں کرتا. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح اور بھی مسنون اذکار ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت رب کل شیء والہ کل شیء اشہد ان لا الہ الا انت وحدہ لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک والملائکۃ یشہدون اعوذ بک من الشیطان وشرکہ واعوذ بک ان اقترف علی نفسی انما او اثما او اجرہ الی مسلم. پھر اسی طرح اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ او اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. یہ صبح شام کے اذکار میں پڑھی جانے والی دعا ہے. تو یہ دعائیں کوشش کروں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، تو ان کو بھی آپ اپنے اذکار میں شامل کر لیجئے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ اور اس کی مانند، لَفْتَدَوْا وہ فدیے میں دے دیں، بِہِ ساتھ اس کے، من سوء العذاب یوم القیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے. اگر وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا زمین میں اور ظلم کیا، اور یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. ٹھیک ہے، جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، تو اگر وہ سارے کا سارا جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے ہی زمین برابر ہی اور بھی فدیے میں دیں قیامت کے دن بچنے کے لیے، تو وہ بچ نہیں پائیں گے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے جو نہ تھے وہ گمان رکھتے. اب وہ قیامت پر تو یقین رکھتے نہیں تھے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس سارے ان کے کچے جو بھی ان کا کتھا چٹا تھا وہ سارا کھول کے رکھ دے گا، اور وہ پریشان ہوں گے اور حیران ہوں گے. جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا دیا.
کیونکہ انہیں تو یقین ہی نہیں تھا. وہ تو کہتے تھے جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو پھر ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا, اور یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں, اور کون جیا اب تک, اتنے ہمارے آباء و اجداد لاکھوں کروڑوں لوگ, اربوں لوگ مر چکے ہیں اب تک, تو کون دوبارہ زندہ ہوا ہے. یہ تو بس ایسے ہی قصے کہانیاں ہیں جو یہ سناتے ہیں. لیکن جب قیامت کے دن سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہ اس چیز کے لیے جو ان کو گمان بھی نہیں تھا وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے آخر. اور پھر وہ فدیہ دینا چاہیں گے, چھٹنا چاہیں گے, لیکن کوئی بھی چیز ان کو بچا نہیں سکے گی. ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ زمین بھر سونا دینا چاہیں, زمین بھر سونا بھی اگر وہ دینا چاہیں فدیے میں تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جب وہ کہیں گے نا کہ یہ سارا کچھ وہ دیتے ہیں اگر ان کے پاس, اول تو ان کے پاس ہوگا نہیں, لیکن ان سے جب یہ مکالمہ ہو رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے کہ اگر اتنا ہو تمہارے پاس تو کیا تم فدیہ دینا چاہو گے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے, تو فوراً تیار ہو جائیں گے. تو اس پر انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تو تم سے اس سے بہت کم کہا گیا تھا, تم سے بہت کم ریکوائرڈ تھا, اور وہ صرف یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لیکن انسان اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے اور اپنے تمام جو اس کی نیکیاں ہیں ان کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ صرف شرک جو وہ معاف نہیں ہوگا. بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پر صبح شام ایک تو یہ کہ اس چیز کا جائزہ لیتے رہیں اپنے اعمال کا کہ کہیں شرک کی آمیزش تو نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ ہم استغفار بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ شرک جو ہے وہ کیا چیز ہے اصل میں بہت ہی چھپا ہوا ہے, سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کی مانی, تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب اس میں انڈلج ہو گیا ہے. تو اس لیے خفی شرک سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پناہ لینی چاہیے کہ کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں, اور اگر کہیں ہم کچھ غلطی سے کر بیٹھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے. کیونکہ یہ دنیا کی استغفار, دنیا میں توبہ کی بھی ہمارے کام آ جائے گی. اگر انسان اسی طرح کوتاہیوں میں پڑا ہوا دنیا سے چلا گیا تو پھر شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا. شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ, بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہیں گے کو اگرچہ انسان نے اس کے اوپر توبہ نہ بھی کی ہوئی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کرنا چاہی, کیونکہ قیامت مالک یوم الدین وہ ہے نا, وہ چاہے تو کسی بھی عمل کے بدلے انسان کے سارے گناہ معاف کر دے. جیسے وہ ایک فاحشہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی. ایک شخص جس نے راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ شاخ کو, کانٹوں والی شاخ کو سائڈ پہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی. تو بہت ساری ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے معمولی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہت بڑا اجر رکھتے ہیں. تو وہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سراسر اپنی رحمت سے بندے کو معاف کر دے, لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے, شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے دوسرے بندے پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے, تو پھر اس کا حق کیسے ملے گا مظلوم کا؟ تو ایسا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے روایات سے کہ اللہ تعالیٰ جس مظلوم کو اپنے پاس سے فدیہ دے دیں گے, اور اس شخص کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشش جس کی کرنی ہے اس کی طرف سے اپنے پاس سے اس کو فدیہ دے دیں گے, اور اس سے پوچھیں گے کیا تم اس پہ راضی ہو. جب تک وہ راضی ہوگا, جتنے میں وہ راضی ہوگا اتنا ہی اس کو فدیے میں دیا جائے گا. تو یہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ کس کی بخشش کریں گے. اب یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے, اور وہ یہ کہ پھر ہمیں کس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ہمارا فوکس کس کے اوپر ہونا چاہیے, کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے. اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو چیز بری لگتی ہے نا وہ شرک ہے. تو اگر ہم شرک سے بچ جاتے ہیں تو پھر جو بھی کمیاں بیشیاں ہو جائیں ہم سے, تو ساتھ ساتھ ہم استغفار بھی کرتے ہیں, تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دیں گے. ہاں, اس کی پکڑ سے ڈرتے ضرور رہنا چاہیے, اس سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے, لیکن اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے.
وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی ان کی برائیاں، ان کے اعمال جو وہ کرتے رہے، اور ان کے اعمال کا یہ جو وبال ہوگا وہ ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور جب پہنچتا ہے انسان کو کوئی نقصان تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اسے کوئی نعمت اپنے پاس سے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں اپنے علم کے بنا پہ دیا گیا ہوں، بل هِيَ فِتْنَةٌ، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر اس چیز کو نہیں جانتے۔ یہ بھی انسان کا ایک رویہ ہے اور کامن آبزرویشن ہے، ہمارے ارد گرد کی ایک عام جو ہے وہ مشاہدہ ہے کہ جب انسان کسی کمی میں کی کیفیت میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، تو اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کوئی نعمت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کس طرح اللہ کو پکارتا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے، ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے، پہلو پہ لیٹتے، ہر وقت بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت دے دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر اکڑنے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا، میں تو سیلف میڈ ہوں۔ کبھی سنا ہے آپ نے یہ ٹرم؟ اکثر ہمارے ہاں لوگ بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ میں سیلف میڈ ہوں، حالانکہ انسان سیلف میڈ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت آسان مثال سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، ایک ہی یونیورسٹی سے 10 لوگ گریجویشن کر کے نکلتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 10 میں سے کوئی تو بالکل جاب لیس رہ جاتا ہے، اور کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین جاب دلاتے ہیں اور پھر وہ اس میں خوب ترقی کرتا ہے، حالانکہ ایفرٹ دونوں کی ایک جتنی تھی، شاید جی بھی جاب مل جانے والے کی کم ہو، لیکن یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ کبھی بھی انسان یہ گمان نہ کرے کہ جو میرے پاس ہے، جو عزت میں نے کمائی ہے خاندان میں، دنیا میں، جو مال میں نے کمایا ہے، جو علم میں نے حاصل کیا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، یہ میں نے کمایا، یہ میں نے کیا، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم سے کہیں بہتر کوششیں کرنے والے شاید اتنا نہیں پا سکے جتنا ہم نے پا لیا۔ تو یہ سراسر اللہ کی دین ہے۔ یہ طرز عمل جو ہے نا کہ انما اوتیتہ علی علم، یہ قارون کا طرز عمل ہے۔ قارون کے بارے میں آتا ہے نا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جميعا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اب جو علم میرے پاس ہے اس کے زور بازو پر کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی ہی بستیوں کو اس سے پہلے جو قوت میں، طاقت میں اس سے کہیں زیادہ تھی، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اگر ہم سروائیو کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اگر ہمارے پاس علم ہے، کوئی بھی نعمت ہے، تو کبھی مت یہ سوچیں کہ یہ میں نے خود کمایا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کتنی ایفرٹ کرتے ہیں لیکن وہ مرتبہ، وہ عزت نہیں پاتے جو آپ کو مل جاتا ہے، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے معاشرے میں ہو۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی دو جابس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا ان کی پے نہیں ہوتی جتنی آپ کے پاس ہے۔ سیم ڈگری رکھنے والے، سیم بیک گراؤنڈ رکھنے والے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں سیم فیملیز، بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، ایک جیسا پڑھے ہوئے، ایک جیسا سب کچھ کیے ہوئے، لیکن ایک جو ہے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے ترقی کرتا کرتا، اور ایک کہاں رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان گمان کرتا ہے نا کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں نے خود کمائی ہے، یہ عزت، یہ علم، یہ ساری چیزیں، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس کے لیے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو آزمائش ہے کہ جب انسان کے پاس نعمت آ جاتی ہے تو کیا وہ اس کو اپنی سمجھتا ہے، کوئی فار گرانٹیڈ اس کو لے لیتا ہے، یا پھر وہ اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔
اور آپ یقین کیجئے یہ ایسی بڑی آزمائش ہے کہ بہت سارے اچھے سمجھدار نیک لوگ بھی اس معاملے میں جو ہیں وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں انسان یہ نہ سوچے کہ جو اس کو ملا ہے یہ اس نے خود ارن کیا، یہی آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت نیک پیرنٹس ہوتے ہیں اور وہ بڑی ہی اچھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہم بڑی اچھے اس پہ تربیت کر رہے ہیں اپنے بچے کی، یا یہ کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور فلاں تو دیکھو اس نے کیسی تربیت کی ہے، فلاں دیکھو اس کا بچہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بدلتے ہیں اور انہی کے بچے جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے بیسیکلی۔ جب آپ ڈگری کرتے ہیں، جب آپ کچھ سیکھ جاتے ہیں، ایک ہی کلاس کے اندر ایک ہی ایج کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب ٹیچر ڈیلیور کرتی ہے ان کو تو ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 80% لے لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں صرف 20% تک ان تک وہ لیتے ہیں۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق دماغ سے زیادہ اللہ کی دین ہے۔ وہ دماغ بھی تو اللہ نے دیا نا جس سے بچہ سیکھ رہا ہے۔ جی نہیں ماں، ہم لوگ کریڈٹ لیتے ہیں نا کہ ہم نے اچھی تربیت کی ہے، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی خرابی ہوتی ہے تو ہم اس کا ذمہ جو ہے وہ معاشرے کو ڈال دیتے ہیں یا کسی اور کو۔ یہی تو بات ہے کہ یہ دونوں طرح سے آزمائش ہے۔ اچھائی آپ کو مل جاتی ہے، آپ کی کوششوں کا اجر بدلہ مطلب آپ کو وہ نظر آتا ہے، اس کا فروٹ آپ کو ملتا ہے، پھل آپ کو ملتا ہے، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے، اور نہیں ملتا تو بھی آزمائش ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ کہنا، کیونکہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ میں سیلف میڈ ہوں، یا یہ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ اسٹیٹس کمایا ہے، یا میں نے خود مشقت محنت کی ہے، ٹھیک ہے انسان کرتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ توفیق کس نے دی، اور پھر یہ کہ راہیں کس نے کھولی، وہ اپرچونٹیز کس نے کھولی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کی نا۔ تو جب انسان سارا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے نا، پھر اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا شروع کرتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو پھر تو برائیوں اور خرابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کہا ہے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تحقیق کہا تھا اسے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہ کام آیا ان کے جو تھے وہ کمائی کرتے، یعنی ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہ دعوے کیے تھے اپنی سرداری کے معاملے میں، جیسے قارون نے۔ تو کیا ہوا؟ کچھ کام آیا قارون کے وہ خزانے سارے جس کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا، میں نے اپنی طاقت سے کمایا، اپنے بلبوتے پہ کمایا؟ تو کچھ کام آئے قارون کے؟ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ زمین کو پھاڑا اور اس کے خزانوں سمیت اس کے اندر دھسا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اپنی سرداری کے زوم میں اور اپنی بڑائی کے زوم میں حق کو نیگیٹ کرتے جا رہے ہیں، حق کو جھٹلاتے جا رہے ہیں، تو ایسی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان کو بھی پکڑ لیں گے، اور اسی طرح ہر دور میں۔ آپ نے کبھی ایسے لوگوں سے کہ انٹرویوز دیکھے ہوں جنہوں نے کچھ دنیا میں بڑا کام کیا ہے؟ شاذ ہی ایسے انٹرویوز ہوتے ہیں، شاذ ہی، جس میں کوئی بھی شخص ٹوٹلی کریڈٹ جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کو دے۔ ریسنٹلی میں نے ایک انٹرویو سنا تھا، خبیب، آپ نے شاید سنا ہو یا دیکھا ہو، باکسر، ریسلر وہ تھے، ابھی انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، رشیا کی طرف سے وہ کھیلتے تھے، اور
انہوں نے جب انٹرویو دیا، جب وہ ورلڈ چیمپئن رہے لاسٹ جو ان کی، جس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لینی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے وہ ون کیا، وہ ٹائٹل جو تھا انٹرنیشنل. آپ لوگ سرچ کر کے دیکھے گا، خبیب ان کا نام. تو ان کا انٹرویو میں دیکھ رہی تھی، تو وہ انہوں نے لٹرلی صاف پوری اپنی ساری کی ساری کامیابی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کریڈٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ان کا بھی پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، تو ان کے والد بھی ایک غریب انسان تھے، اور اسی طرح سے مطلب انہوں نے بڑی مشقت سے اپنے بیٹے کو سکھایا، اور پھر ان کو چونکہ فائٹ کا شوق تھا، پھر اس میں انہوں نے ایکسل کیا، اور بڑی ایک ٹائم لے کر وہ اس مقام تک پہنچے. لیکن انہوں نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، اور صاف کہا کہ یہاں تک جو میں پہنچا ہوں تو یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے. ادروائز آپ دیکھتے ہیں بہت سارے انٹرویوز ایسے لوگوں کے جس میں جو ہے ان کا جو انٹرویو ہوتا ہے تو وہ سارا ان کی اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اچھا ہم نے اس طرح سے کیا، پھر میں نے ایسے کمایا، پھر مجھے یہ اپرچونٹی ملی جو میں نے اس طرح سے اویل کی. یعنی وہ اپرچونٹی کو اویل کرنے کا کریڈٹ بھی خود لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اپرچونٹی کریٹ کس نے کی. تو یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، اور نان مسلم جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں، وہ تو بہرحال اپنے آپ کو ہی سارا کریڈٹ دیتے ہیں. تو پھر جو لوگ سارا کریڈٹ خود بھی لے لیتے ہیں، یا کچھ انبار لگا لیتے ہیں دنیاوی نعمتوں کے، اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے نا، جن کو اگر زکوٰۃ کا کہا جائے نا، یا صدقات کا کہا جائے، جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے کہ وہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ غریب کو کھانا کھلائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو خود ہی کھلا لیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میری کمائی ہے، میں کیوں فلاں کا دوں. آپ نے کہا نا کہ دیکھیں جی آپ کا فلاں تک آپ کا بھائی کتنا غریب ہے، تو آپ اس کو دے دیں اس میں سے، یا اس کی مدد کریں. تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو میں نے محنت سے کمایا، یہ چاہے تو یہ بھی کر لیتا، اس نے کیوں نہیں کیا، میں کیوں دوں، یہ میری محنت کی کمائی ہے. سنے ایسے جملے کبھی آپ لوگوں نے؟ تو لٹرلی لوگ اپنا مال خرچ نہیں کرنا چاہتے دوسروں پر، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا انہوں نے خود محنت کر کے کمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے کچھ بھی کام نہیں آتی یہ کمائیاں، جس کے لیے وہ اتنا زیادہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا پھر بھلا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہی رزق کو تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو رزق کی تقسیم سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کس کو کتنا دینا ہے، کہاں دینا ہے، یہ اس میں کوئی جو ہے نیکی اور بدی کا بھی تعلق نہیں ہے، مسلم اور نان مسلم کا بھی تعلق نہیں. سراسر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو چاہا کشادہ رزق دیا، اور جس کا چاہا رزق تنگ کر دیا. یہ سراسر آزمائش ہے، کون زیادہ لے کے کیا کرتا ہے اور کون کم لے کے کیا کرتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ بخش دیتا ہے گناہوں کو سارے کے سارے. انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ ہی خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سب سے زیادہ جس چیز کا خوف کسی کو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی عاقبت خراب نہ ہو جائے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کو کہا کہ اے میرے بندو؟ ان کو جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو اپنا بندہ کہہ کے پکارا، ان کو ان سے اپنی محبت اور اپنی رحمت کی طرف ان کو رغبت دلائی. تو اگر کبھی بھی ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کبھی بھی انسان شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ تم تو بڑے گناہ گار ہو، اب تو تمہاری اللہ نے بخشش ہی نہیں کریں گے کبھی بھی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں. کن کو کہہ رہے ہیں اے میرے بندو؟ وہ محبت سے، وہ پیار سے، وہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم،
وہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنی آخرت خراب کر بیٹھے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے گناہ کر دیا تو بس اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کچھ بھی کر بیٹھے انسان، 100 قتل بھی کر بیٹھے نا، تب بھی اگر اللہ پر سچی اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اور وہی بات جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے نا کہ اب 100 مقتول جو ہیں ان کا بدلہ کیسے لیا جائے گا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کی بخشش کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے پاس سے فدیہ دیں گے. آپ پتہ کہ قیامت کے دن انسان کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا فدیہ دینے کے لیے، سوائے اس کے کہ جو مظلوم ہے ظالم کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور پھر بھی اگر بدلہ پورا نہیں ہوگا تو مظلوم کی جو برائیاں ہیں وہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. تو کرنسی تو ہوگی نہیں وہاں پر جو لین دین ہوگا وہ نیکیوں اور بدیوں کا ہو جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو جس پر اس شخص نے ظلم کیا تھا لیکن اس نے سچی توبہ کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے. اب اس مظلوم کو بھی تو اس وقت بخشش چاہیے نا، اس نے اس سے بدلہ لے کے تو کچھ نہیں کرنا، اس کو فائدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نقصان پہنچائے یا اس کو تکلیف دے دیں جتنی اس نے اس کو دی تھی، بلکہ اس وقت ہر ایک کو کیا پڑی بھی ہوگی کہ میری بخشش ہو جائے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو کمپنسیٹ کر دیں گے اس شخص کی بخشش کے لیے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. لیکن یہ کس طرح سے ہے کہ اگر انسان دنیا میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اور توبۃ النصوح جو ہے نا اس کے اندر پھر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پھر اگر حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے نا اور آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اس کمی کو، تو پھر آپ لازمن کریں گے. اگر آپ کمی کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنی انا میں آ کے یا کسی اور وجہ سے آپ اس کمی کو جا کے پورا نہیں کرتے جو آپ نے حقوق العباد میں کی ہوئی ہے، تو پھر معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ایسا نا کہ انسان نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا دل دکھایا ہے یا کوئی کمی بیشی کی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، تو کیا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں کدھر ہے. جیسے اب کسی کا قرض دینا تھا اور آپ نے ایک عرصہ پہلے قرضہ لیا، اس کے بعد آپ اب واپس کرنے گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو وہاں ہے ہی نہیں. اب آپ نے پوری چھان بین بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، ملا ہی نہیں بندہ. اب کیا کریں؟ اب یہ کریں گے کہ پھر تحقیق کرنے کے بعد اور جتنا جو بھی شرعی اس کا پروسیس ہے وہ کرنے کے بعد پھر انسان اس شخص کی طرف سے اس کو صدقہ کر دے تو اس کا اجر پورا ہو جائے گا. اچھا اگر مالی معاملات نہ ہوں یا وراثت کا معاملہ ہے، جیسے یہ بھی مالی معاملے کی مثال ہے، لیکن وہ شخص اب دنیا میں نہیں رہا جس کی وراثت پہ قبضہ کر بیٹھے تھے اور آگے اس کے وارث بھی موجود نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو پھر اس کی طرف سے اس کو صدقہ کرتے ہیں. لیکن جو زندہ ہیں اور ان کے حق میں کمی کی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ان توبہ کا پروسیس تب پورا ہوتا ہے جب انسان حقوق العباد میں جو کمی اس نے کی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بہت بخشنے والا اور نہایت رحیم. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب سکرات الموت طاری ہو جائیں یا یہ کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو. اور دیکھیں 2 سٹیپ بتائے جا رہے ہیں. پہلا کیا ہے؟ انیبو الی ربکم، اور پھر کیا ہے؟ واسلموا. یہ ہے حقیقی توبہ. اپنے گناہ کو ریئلائز کر کے سچے دل سے اس چیز کا عہد کرنا کہ میں نے جو غلطی کیا میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اللہ کی فرما برداری میں نیکیوں میں اور بڑھ جانا. واسلموا. ٹھیک ہے.
جو کوتاہی جو غلطی کر بیٹھے اس پر ندامت، اگر تو وہ ریورسیبل ہے تو اس کے لیے ایفرٹ، اگر ریورسیبل نہیں ہے تو سچے دل سے آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا، اور پھر یہ کہ نیکیوں میں اور بڑھ جانا، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو اور بڑھا لینا۔ لیکن اگر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، موت کے فرشتے نظر آ گئے، سکرات الموت طاری ہو گئی، یا سورج مغرب سے نکل آیا، تو پھر یہ چانس نہیں رہے گا، پھر یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ جب یہ سوچتے ہیں نا کہ سورج مغرب سے نکلے گا تو ہمیں لگتا ہے اچھا ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے اور قیامت کی قریب یہ ہونا ہے، بٹ ہو نوز، ہمیں تو نہیں پتا کہ قیامت کے قرب قیامت کتنا قریب ہے، کیا پتا اگلے دن ہم اٹھے تو سورج مغرب سے نکل رہا ہو۔ اس لیے توبہ کرنے میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا چلیں، سورج کے مغرب سے نکلنے کو تو آپ چھوڑیں، موت کا کیا پتا؟ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی پیچھے آیت کے اس میں کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں، تو پھر بندہ رات کو سوئے اور یہ سوچے کہ اچھا کل دیکھوں گا، کل کمپنسیٹ کروں گا، کل سوری بولوں گا، کل میں اس کا حق اس کو دے دوں گا، ابھی سوچتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں، اور روز کل 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 کرتے اچانک ہی موت آ جائے انسان کو تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے توبہ کرنے میں اور اصلاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ تاخیر جو ہے انسان کو ایسے موڑ پر لے آئے جہاں پر پھر کوئی بھی اس کی کوئی بھی مدد نہ کر سکے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم پیروی کرو بہترین کی اس میں سے جو نازل کیا اللہ نے تمہارے رب نے تمہاری طرف، اس سے پہلے کہ اچانک ہی تمہارے پاس جو ہے وہ عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو کتاب کے بہترین پہلو کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور دوبارہ سے اس کو میں بتا دیتی ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تعمیل کرے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچے، اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثالوں کے ذریعے اور قصوں کے ذریعے سکھایا ہے اس سے نصیحت قبول کرے، بجائے اس کے کہ ان قصوں کہانیوں کو صرف قصے کہانیاں سمجھ کے پڑھے، ان مثالوں کو صرف سٹوریز لے کر پڑھے، یا بغیر سوچے سمجھے قرآن کو پڑھتا رہے، یا پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کرنے کے یا نہ کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جن کاموں کو، ان کی پرواہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو احسن لینے کا مطلب کیا ہے کہ جو کرنے کا کہا گیا ہے وہ کرو، جو جس سے روکا گیا اس سے رک جاؤ، جہاں نصیحت قبول کرنے کا کہا گیا ہے وہاں نصیحت قبول کرو، جہاں غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے وہاں غور و فکر کرو۔ ایک اور معنی جو احسن کے قبول کرنے کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں بھی جو حکمت سکھائی ہے اس حکمت کے ساتھ کس وقت کون سا کام زیادہ اجر والا ہے اور کون سا کام کس وقت کرنا بہتر ہے، وہ سارا کچھ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اگر انسان اسی طرح غفلت میں زندگی گزارتا رہے اور اچانک اس کے پاس جو ہے وہ موت آ جائے یا اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے، اور وہ نہ توبہ کرنے والا ہو، نہ وہ اپنی اصلاح کرنے والا ہو، نہ وہ حقوق العباد ادا کرنے والا ہو، نہ وہ حقوق اللہ ادا کرنے والا ہو، ہر وقت بس وہ اپنے نفس کی پیروی میں لگا رہنے والا ہو، تو ایسا شخص کے پاس جب اچانک سے موت آ جائے تو وہ فوراً کیا کہتا ہے پھر؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ جب ایسا ہو تو پھر وہ کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے جب اس کے اوپر پکڑ آ جائے گی کہ اے حسرت یا ہائے افسوس اس پر جو میں نے کمی کی اللہ کے حق میں، اور بے شک میں تھا ہی مذاق اڑانے والوں میں،
او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر یہ کہ وہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقی لوگوں میں سے ہو جاتا. او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا پھر وہ یہ کہے کہ اگر ایک دفعہ یہ مجھے لوٹا دیں واپس اللہ تعالیٰ تو میں پھر محسنین میں سے ہو جاؤں گا. یہ تین باتیں ہیں جو بندہ کہے گا اس وقت جب اس نے غفلت میں دنیا کی زندگی گزاری ہوگی، اور پھر جب اس کے پاس موت آ جائے گی تو وہ اس کو یہ افسوس ہوں گے اور وہ یہ کرنا چاہے گا. سب سے پہلے یہ کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی نہ کی ہوتی، میں نے مذاق نہ اڑایا. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان شرک میں مبتلا ہو، پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہو، ان پر عمل کرنے کی بجائے الٹا ان کو نگیٹ کرتا ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. انسان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ صبح و شام اور پھر 5 وقت کی فرض نماز، جو لوگ نمازوں کو پورا نہیں کرتے، اپنی فرض نمازیں قائم نہیں کرتے، تو وہ بھی یہی کہیں گے کیونکہ وہ اللہ کے حق میں کمی کر کے. اسی طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور جو لوگ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں یا سمجھ بھی تو لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تو ان کے لیے بھی یہی حسرت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، معاملات بھی آ جاتی ہیں، کہ انسان جو احکامات اللہ تعالیٰ نے معاملات کے متعلق دیے، اگر انسان اس میں کمی کرتا تو وہ بھی اللہ کے حق میں کمی ہے. اسی طرح اگر انسان کسی بھی طرح سے اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں، اپنی نظر نیاز، اپنی قول اقرار جو ہیں وہ سارے وہ کسی دوسری ہستی کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے حق میں کمی ہے. اور پھر یہ کہ وہ جو یہ کہے گا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا، تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو بندے کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، صحیح غلط بتا دیا، اب بندے پر ہے کہ وہ کتنا تڑپ رکھتا ہے ہدایت لینے. اب یہ اللہ تعالیٰ بندے کو یہی تو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری پکڑ ہو جائے اور کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے، اور تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے. اب تم اس میں سے جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر اسی طرح عمل کرو، بہترین طریقے سے عمل کرو، اس میں کمی بیشی نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا خیال رکھو، حرام حلال کا خیال رکھو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے اس طرح غور و فکر کرو. یہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسا نہ ہو، سوچو سمجھو عمل کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے فرمان بردار ہو. جو ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے، تمہیں موت کے فرشتے نظر آئیں یا تمہیں عذاب دکھائی دے جو تمہیں ملنے والا ہے، تو تم کو کہ ہائے میں نے اللہ کے حق میں کمی کر دی، ہائے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو مجھے ہدایت مل ہی جاتی، یا یہ کہ تم کہو کہ مجھے دوبارہ بھیج دیں دنیا میں. تو ایسا نہیں ہوگا. ایسا یہ دوبارہ والا موقع جو ہے یہ نہیں ملنے والا پھر بندے کو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، کہ یہ ساری ہدایت، یہ ساری جو نیکیوں کی اور بدیوں کے بارے میں جو فرقان ہے، یہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تھا تمہارے پاس. پچھلی قوموں کے ذکر کر کر کے تمہیں سمجھایا تھا کہ دیکھ لو یہ ہوگا اگر تم نے ایسا اللہ کی نافرمانی کی، اگر تم نے اللہ کے رسول کو نہ مانا، اگر تم نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا. لیکن تم نے تو جھٹلا دیا. اور انسان جھٹلاتا کیوں ہے حق کو؟ جب وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی توپ چیز سمجھتا ہے، جب وہ اپنے آپ میں تکبر کرتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے پاس علم ہے بس وہی صحیح، تو پھر حق جب سامنے آ بھی جاتا ہے، دلیل آ بھی جاتی ہے، تو وہ محض اپنی انا میں بھی جو ہے وہ حق کو نگیٹ کر جاتا ہے، مانتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تمہاری تینوں جو حسرتیں ہیں یہ بے معنی ہیں، کیونکہ تمہارے پاس ہدایت بھی آئی تھی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا تھا، اور تمہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ واپس پلٹ کے نہیں آ سکتے. لیکن کیا تھا؟ تم تو انکار کرتے تھے، ہر بات کا انکار کر دیتے تھے.
جو تمہیں دلیل اللہ کے رسول پیش کرتے تھے تم اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، اور کیا نہیں ہے جہنم میں متکبرین کا کوئی ٹھکانہ، یعنی بالآخر جہنم میں ہی ایسے لوگ جو ہیں ان وہ ڈالے جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہوتا ہے. یہ پیچھے بھی ہم جو ہے وہ بہت تفصیل سے ڈسکس کر کے آئے تھے کہ وہ بات اللہ کے متعلق کہنا جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں، چاہے وہ سب حرام حلال ہے، چاہے وہ سزا اور جزا کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، یا شفاعت کی بات ہے، سفارشی کسی کے ہونے کی بات ہے، بخشش کی بات ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں کوئی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کوئی بات ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، اگر کوئی اللہ سے منسوب کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ان متکبرین کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا. پیچھے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے منسوب بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی، جیسے ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کرو گے تو گناہ ہوگا، یہ کرو گے تو ثواب ہوگا. اب کس نے بتایا کہ یہ کریں گے تو گناہ ہوگا یا یہ کریں گے تو ثواب ہوگا؟ اگر ہمیں کسی اوتھینٹک سورس سے پتہ چلا ہے قرآن یا حدیث سے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو اللہ ہی کا حکم ہوگا. لیکن اگر پتہ ہی نہیں کہ یہ کام گناہ ہے یا ثواب ہے تو اس سے ثواب ریلیٹ کرنا اور اس سے گناہ ریلیٹ کرنا یہ بھی اللہ کے اوپر کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ ثواب اور گناہ کا تعلق شریعت سے ہے، اور شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں، بندہ نہیں دے سکتا. کبھی بھی بچوں کو بھی بتاتے ہوئے یہ نہ کہیں جس چیز کا پتہ نہ ہو کہ یہ نہ کرو گناہ ہوگا یا یہ کرو گے تو ثواب ہوگا. جیسے آج کل تو جہالت کی کچھ اس طرح کی بھی مثالیں نظر آتی ہیں نا کہ وہ ایک میسج ہے تو اس کو فارورڈ کریں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، یا اتنی دفعہ آپ یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا. تو وہ بھی کیا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا. اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح سے نہیں میسج فارورڈ کرنے پر نہ تو کامیابی دینی، نہ پیپروں میں کامیاب کرنا ہے، اور نہ ہی آخرت کی کامیابی جو ہے وہ کسی خاص نمبر آف پیپل تک کوئی پیغام پہنچانے میں. تو ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وَيُنْجِيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَاتِهِمْ، بوجہ ان کی کامیابی کے، لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہیں پہنچے گی انہیں کوئی برائی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو آخرت کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟ تقوی پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہترین مقام کس کا ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا، یہی کامیابی ہے. بِمَفَازَاتِهِمْ کا مطلب کیا ہے؟ جو کامیابی انہیں ملی. کیا کامیابی انہیں ملی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کیا، اور ان کو کوئی برائی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اندر اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے، جب تک وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا السمیع اور البصیر ہونا اور اس کا العلیم ہونا کیا ہے. کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آل دا ٹائم جو ہیں وہ ہمارے ظاہر اور باطن کو دیکھ رہے ہیں، آل دا ٹائم وہ ہمارے ساتھ ہیں اپنی سمع اور بصر کے ساتھ، اور آل دا ٹائم وہ جو ہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا دیں. تو ایسا شخص جو ہما وقت 24/7 اس سوچ میں رہتا ہے نا کہ اللہ از واچنگ می، تو وہ پھر اپنی اصلاح میں کانشیس رہتا ہے، وہ لاپرواہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہم اسی طرح اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والے ہوں، ہما وقت اپنے اوپر نظر رکھنے والے ہوں. ویسے ہم الٹ کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر تو نہیں نظر رکھتے، ہم دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ خالق ہے ہر چیز کا اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اسی کے پاس ہیں کنجیاں زمین اور آسمان کی، اور جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا اللہ کی آیات کا تو یہی لوگ
خسارہ پانے والے ہیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو دینا چاہے، جتنا دینا چاہے، جب دینا چاہے وہ دیتا ہے. تو اگر انسان اس بات کو سمجھ لے، اس بات پر ایمان لے آئے، تو پھر اس کی پہلی کوشش صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی رکھے. وہ پھر کسی اور غیر اللہ کے سامنے جھکنا یا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی آپ کو خوار نہیں کرتا. یہ چیز سمجھ لینا نا کہ اللہ کے پاس ہر چیز ہے، وہی دینے والا ہے. چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ نوکری ہے، چاہے وہ بیٹی کا رشتہ ہے، چاہے وہ شفا ہے کسی بیماری سے، کچھ بھی ہے، سب کچھ اللہ کے پاس، اللہ کے کنٹرول میں. تو پھر انسان جتنا بھی تکلیف میں مبتلا ہو، وہ اتنی ہی شدت سے صرف اللہ کو ہی پکارتا ہے. وہ کسی غیر اللہ کے در پہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ اس چیز کو بھی مان جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میری آزمائش ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ آزماتے نہیں. جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، وہی اصل میں آخرت کا خسارہ اٹھانے والے. دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا لیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو شخص، چاہے وہ برا ہو شخص، وہ اس کی آزمائش ہے. وہ اس کی آزمائش ہے. وہ اگر اس کی کسی نیکی کے صلے میں بھی اس کو مل رہا ہے نا، تب بھی بہرحال وہ ایک آزمائش ہی ہے کہ اب یہ شخص آگے کیا کرتا ہے. آلدو وہ اس کی نیکی کا اجر اس کو ملا ہے، لیکن بہرحال وہ اس صورت میں آزمائش ہے کہ ابھی آگے کیا کرتا ہے، ابھی نیکی میں ترقی کرتا ہے یا اس انعام کے اندر کھو جاتا ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم مجھے غیر اس چیز کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں، اے جاہلو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جاہل کس کو کہا. غیر اللہ کے پیچھے انسان کس کو لگاتا ہے؟ کون انسان غیر اللہ کے پیچھے لگاتا ہے زیادہ؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں نا اس مفہوم کو، یعنی صرف اس کو بتوں اور قبر پرستی کی بجائے ہر طاغوت کے اوپر لے آئیں، غیر اللہ کے آگے سر جھکانے پر لے آئیں، تو آپ دیکھیں کہ جتنا جتنا لوگ دنیا میں ترقی کیے ہوئے ہوتے ہیں، جتنا جتنا زیادہ دنیاوی علوم میں وہ ترقی کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کس طرح جو ہیں وہ ایسے ایسے راستوں کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں اگر اس راستے پر نہیں چلوں گا تو میرا مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لوگوں کو رغبت دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے تئیں وہ سلوشن بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسکلی وہ سلوشن نہیں ہوتا، بیسکلی وہ نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو جاہل کہہ رہے ہیں، آلدو وہ کوئی بہت ہی اسپیشلائزڈ ہوں اپنی اس میں. جیسے آپ وکلا کو لے لیجئے، تو اکثر آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں عدالتوں میں جو صورتحال ہوتی ہے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کرنا والا سب سے زیادہ کامیاب وکیل ہوتا ہے. تو اب وہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ وہ جو ٹیکٹکس بتا رہا ہے، وہ جس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کیا ہے اصل میں؟ اب حالانکہ وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ انگلینڈ سے جو ہے وہ بارٹ لا کر کے آیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جاہل ہے، کیونکہ وہ آپ کو جھوٹ بولنے کے طریقے سکھا رہا ہے، وہ آپ کی غلط کو صحیح کرنے کے طریقے سکھا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ سے دور کرے انسان کو اور غیر اللہ میں الجھانے کی کوشش کرے، وہ اللہ کے نزدیک جاہل ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق وحی کیا گیا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے تھے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ البتہ اگر شرک کیا آپ نے تو یقیناً ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال اور ضرور آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو یہ ہے کلیہ قاعدہ کہ اگر انسان شرک کرے گا تو اس شرک کے ساتھ چاہے اس کتنے ہی بڑے بڑے نیکی کے کام کیے ہوں،
وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ بالکل بھی انسان کو کوئی بھی اجر نہیں دلائیں گے. جیسے سورہ کہف میں آپ ہر جمعہ کو یہ پڑھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال جو ہیں، جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں دنیا میں کہ وہ بہت بہترین اعمال کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال کو کچھ بھی وزن نہیں دیا جائے گا. وجہ سب سے پہلی شرک، اس کے بعد ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد دوسری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شرک کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بھی نیکی جو ہے اس کا اجر نہیں دیں گے. بل اللہ فاعبد، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. اصل میں شرک جو ہے نا وہ سب سے بڑی ناشکری ہے. شرک سب سے بڑی ناشکری ہے. کیوں؟ کیونکہ دیا جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، سب سے زیادہ نوازنے والا ہو، سب کچھ دینے والا ہو، تو پھر اس پر اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے بجائے اپنی عقیدتیں اور اپنی محبتیں اور اپنی عبادتیں اور ریاضتیں غیر اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے، اپنے شکرانے غیر اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے، تو پھر اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز کل اس آیت کو بھی دوبارہ دیکھیں گے تفصیلاً اور آگے بھی پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائیں، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں، اور تمام بھٹکے ہوئوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائیں، اور تمام قرض داروں کی قرض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ بہترین اسباب ان کو فراہم کریں. جو جس مشکل میں ہے، پریشانی میں، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے احسن طریقے سے اس کو نکال لیں، اور تمام بچوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک اور صالح بر ملائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.